آج 18 جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کے 18 تاریخ تیسری جمعرات کا دن ہے۔ ایسا بابرکت دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پورے سال میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، اور آج وہ اہم دن، وہ بابرکت دن ہم سب کے درمیان آ چکا ہے۔ آج 18 جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، آپ کے تمام نصیبوں کو، مقدروں کو کھول دیں گے، راستوں کے تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گا۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر کے بند تالوں کھل جائیں گے۔ آج ماہ شوال کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں رزق دولت سے بھروا لینی ہے، اپنے پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ آج اس دن کے ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کا دن آپ نے گزار دیا، پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنے حاجات کو پورا کروانے کا، رب کے رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزارے گا۔ آج ماہ شوال کے 18 تاریخ جمعرات کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے، اور آج کے دن رحمتیں برکتیں چھم چھما بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہے۔ آج نعمتیں انعامات لینے کا وقت ہے۔ آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملے گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنے ماں کا لاڈلا ہو، ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کے تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس ذات کی۔ جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے، آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ کو کوشش کرو گے، پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہی، پاکستان سے ہی، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کے 18 تاریخ جمعرات کے دن آ جائے، آپ نے وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین محترم، آج کے اس بابرکت عمل کے طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال کی 18 تاریخ جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسا وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔
روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، اچھا روزگار چاہتا ہے۔ کوئی بہترین نوکری چاہتا ہے یا اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے۔ پہلے کاروبار چل رہا تھا لیکن اب کاروبار رک چکا ہے۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جلدی شادی کے اسباب کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرضوں کے دلدلے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدلے سے نکلنے کے لیے بھی آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ غرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سر سجود ہو کر مانگنا ہے۔ آج یہ نہ سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کی 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ بے شمار رزق اس کے تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ یا حی یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا، آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپر پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا، رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا، آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ جب آپ 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کر جاتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔
اس قرآن آیت کا مطلب ہے میرے اللہ میرے لیے کافی ہیں، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے، میرے اللہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتے اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ توجہ کیجیے گا، آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی خواہش ہیں، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب خزانے غیب سے آپ کو عطا کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے نعوذ باللہ طعنے دینا شروع کیے، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو وحی کی، جاؤ سورۃ الکوثر کا تحفہ میرے حبیب کے بارگاہ میں پیش کرو، بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے طرف سے جواب دیا۔ سورہ کوثر کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے تسبیحات پڑھے ہوں گے، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 29 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف 29 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ پاک کی نظر کرم ہو جائے گی۔ یاد رکھے گا، اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، اللہ کی نظر کرم ہو جائے، تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس آپ نے ان اعمال کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ جلد بہت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بندہ جلد کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کی ترتیب صحیح نہیں ہوتی، اس کا دھیان، اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ پورے دھیان توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفوں کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا۔ آپ نے کتنے بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی سارے حاجات، سارے پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔